حمد و صلاۃ و سلام کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے حرام اور حلال کو الگ الگ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے پاک اور طیب چیز ہے، یہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے، اور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ یہ تمہارے لیے جائز اور حلال، طیب، پاک اور صاف اور اچھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، برا ہے۔ اور جو پاک اور طیب اور صاف طریقے پر عمل کرے گا اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے اپنے اوپر حرام کرے گا، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے حلال اور جائز کیا ہے اسے اپنے اوپر وہ حلال اور جائز سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجیے اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور جس نے کہا کہ میں کلمہ کی پڑھوں اور شیطان کو راضی کروں، اور وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا، اور وہ اس حرام کردہ چیز کو بھی اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے، اسے استعمال کر لیتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ تو سمجھ لیجیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام اور رسوا و ذلیل ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا تھا، اور اس کے ضمن میں جو دیگر آیات بینات تھی اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اسے بیان کیا تھا۔ آج اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان خداوند آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ اور محبت سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو جان لو، سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، اللہ فرماتا ہے کہ شراب، جوا اور بت اور والازلام اور پانسے رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے، ناپاک ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس ان سے بچتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ کس سے بچو؟ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان، کہ اے لوگوں شراب سے، جوے سے اور بت پرستی سے اور پانسے سے
ایسے کھیل اور تماشے سے بچتے رہو، کیوں یہ کیا چیز ہے؟ رجسن، یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوهُ، پس ان سے بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ گزشتہ جمعے ہم نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی کہ جس میں اللہ کے معبود نے فرمایا کہ شراب پینے والا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی، اپنی خالہ کے ساتھ بدفعلی کی، یا اپنی پھوپھی کے ساتھ بدفعلی کی۔ اسی طرح سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہم کسی چیز کو اس کے نام سے نہیں پکارتے، اس کے نام کو بدلی کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں نام، اور اسی طرح سے نشے کی مختلف چیزیں ہیں جن کے نام کو بدلی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کھیل اور تماشے ہیں، وہ پانسے ہیں کہ جنہیں بدلی کر دیا جاتا ہے جن کے نام میں۔ تو یاد رکھیے جو روایت بخاری شریف کی آپ کے سامنے پیش کرنے والوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج شراب کے نام کو بدلی کر دیا جاتا ہے اور اس کو کچھ اور نام دے دیا جاتا ہے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ یہ شراب ہے، لیکن اس کے نام کو بدلی کر دیا، اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ نہیں بلکہ ہرگے ہے، اس کا یہ نام نہیں ہے بلکہ اس کا یہ نام ہے، اور اس کو یہ نہیں کہتے بلکہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ نام بدلی کرنے سے اس کی حیت نہیں بدلتی، نام بدلی کرنے سے، ڈبے بدلی کرنے سے، پیکنگ تبدیل کرنے سے، اس کا لیبل بدلی کرنے سے اس کی حیت، اس کی صورت، اس کی وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ در حقیقت حیثیت اور حقیقت وہی ہوتی ہے، صرف نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو نام تبدیل کرنے سے اس کی حقیقت بدلنے نہیں جاتی ہے بلکہ حقیقت وہی رہتی ہے۔ تو لہذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول عام الفتح وہو بمکہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا اسی سال کی بات ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما کے مکے میں، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والازلام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے شراب کی بیع کو اور شرع کو حرام کر دیا، اور مردار کو بیچنا بھی حرام کر دیا، پھر خنزیر کو بیچنا بھی حرام کر دیا، اور بتوں کو بیچنا بھی حرام کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب کو، اس کی بیع کو اور شرع کو حرام کر دیا ہے، مردار کو بیچنا بھی حرام ہے، خنزیر کو بیچنا بھی حرام ہے، بتوں کو بیچنا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کہا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام کیا تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا، پوچھا
اور سوال کر کے پوچھا امام الانبیاء سے، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت شحوم المیتۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار تو حرام ہے لیکن اس کی چربی کا کیا کریں یا رسول اللہ، چربی کے بارے میں ہمیں بتائیے، ہمیں چربی کے بارے میں بتائیے۔ رأیت شحوم المیتۃ، مردار کا گوشت تو نہ کھائیں لیکن اس کی چربی کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا يُتْلَى بِهَا صُحُفٌ وَيُدْهِنَّ بِهَا الْجَلُودِ وَيَسْتَسْخِرُ بِهَا النَّاسِ۔ اس وقت چربی کے 3 استعمال کیے جاتے تھے، 3 طریقوں سے چربی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک تو لکڑی کی کشتیاں ہوتی اور اس میں پھٹے لگائے جاتے اور ان پھٹوں کے درمیان جو خلا باقی رہتا ہے، جو سوراخ رہتے، وہ اس جانور کی چربی سے پگھلا کر اس میں ڈال دیے جاتے اور سوراخ بند کر دیے جاتے۔ اور دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کا تیل نکال کر لوگ کھانے کے لیے استعمال کرتے یا لگانے کے لیے استعمال کرتے۔ اور تیسرا استعمال اس کا یہ تھا کہ اس چربی کو پگھلا کر اس کو چراغوں میں جلایا جاتا تھا، چراغ روشن کیے جاتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خنزیر حرام، مردار حرام، یا رسول اللہ ان کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم تو چربی کو پگھلا لیتے ہیں، اس کی حیت بدلی ہو جاتی ہے اور اس کی کیفیت کو بدلی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اللہ حرام، جان لو یہ سارے طریقے چربی استعمال کرنے سے جو تم بتا رہے ہو، ان سب طریقوں سے یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان جانوروں کی جو حرام ہے، ان کی یہ چربی بھی جس طریقے سے تم پگھلا کے استعمال کرو، ان سارے طریقوں سے استعمال کرنا یہ بھی امام الانبیاء نے فرمایا تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے حالانکہ کشتی میں وہ چربی پگھلا کر یا چربی نکالی جاتی، اس کا تو کوئی فرق نہ پڑتا، نہ کسی کے کھانے میں آتی، نہ پینے میں آتی، نہ پہننے میں آتی، وہ سوکھی ہے اور وہ لکڑی میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جانور تمہارے لیے حرام ہے اس کی چربی کا بھی استعمال ہر طریقے سے تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغوں میں جلانے سے بھی منع کیا کہ اس نجس کے چربی سے چراغ بھی روشن نہ کیے جائیں۔ اور ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کے استعمال کو حرام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قتل اللہ یہود، اللہ یہودیوں کو تباہ کرے، برباد کرے یہودیوں کو، کہ ان اللہ لما حرم شحومها جلوہ ثم یعوہ فاکلہ ثمنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ انہوں نے یہ سازش کی، کیا کیا؟ صحیح بخاری کی روایت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب ان پر کوئی جانوروں اور ان کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اس چربی کو پگھلا لیا اور اس کو نیا نام دے کر بیچنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے تبدیل کیا اور اسے نیا نام دے کر بیچنا شروع کر دیا۔ تو چربی کو پگھلا کر اسے نیا نام رکھ دینا یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ جتنے بھی آج شراب کے نام کو بدل کیا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو حقیقت ہے اس کی بوتل بدلی کرنے سے، اس کا ڈبہ بدلی کرنے سے، اس کے کاغذ بدلی کرنے سے، اس کا لیبل اور کمپنی کا نام بدلی کرنے سے اس کی حقیقت بدلی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت وہی رہتی ہے۔ اس چیز کی حقیقت وہی رہتی ہے۔ آج اگر ہم زواجر کی اگلی روایت ہے کہ یاد رکھیے، آج
فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں شراب بڑی عام ہوگی اور لوگ اسے اپنے لیے برائی نہیں سمجھتے. پہلے کوئی پیتا تھا یا سنتے تھے وہ شخص پیتا بھی تھا تو لوگوں سے چھپ کر پیتا تھا اور کہتا تھا کہ شرابی مشہور ہو جائے گا، لوگ لان تان کریں گے، رسوا و ذلیل ہو جائے گا. لیکن فی زمانہ کیا ہے، اسے ترقی کا نام دے دیا گیا اور اسے کامیابی کا نام دے دیا گیا. بھلا شراب پینا بھی کوئی کامیابی ہے؟ بھلے شراب پینا بھی کوئی ترقی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جسے حرام کر دے اور لوگ کہیں کہ وہ کام کرنے سے ہمیں ترقی ملے گی، نہیں ملے گی ترقی، بلکہ وہ تباہی اور بربادی کا سامان ہے. یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایسی جگہ متعین کر دی گئی، شراب خانے کھول دیے گئے، ایسے شراب کے اڈے کھول دیے گئے اور ایسے کلب کھول دیے گئے کہ جہاں پر اہتمام کے ساتھ شراب کو لایا جاتا ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قتل عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا. اللہ کے محبوب نے تو ہمیں بتایا تھا، پچھلے دنوں ایک روایت اور بھی پیش کی تھی نا کہ ایک شخص جو پالسا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کے سامنے 3 باتیں پیش کی گئی، یا تو اس غلام کو، بچے کو قتل کر دے، یا اس فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کر دے، یا یہ شراب پی لے. تو اس نے شراب کی برائی کو ہلکا سمجھا اور پی لیا. کہا قتل بھی بڑا امر جہنم گناہ ہے، کہا کہ زنا بھی بڑا گناہ ہے. اس نے شراب کو ہلکا سمجھا، پی لیا. بس شراب پینا تھی، اس کی عقل ظاہر ہوئی، پھر اس نے زنا بھی کر لیا اور قتل بھی کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سے آج اگر ہم دیکھیں تو اعلانیہ یہ کام کیے جاتے ہیں. اب تو شادی بیاہوں میں آپ دیکھیں تو بے حیائی کہ ان کاموں کو رواج دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے، اور اس کام کے لیے کہا جا رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے نا. زواجر کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا علی مسکر فی الدنیا الا جمعهم اللہ فی النار. امام الانبیاء نے انہیں آخرت کی بھی وہ بات بتا دی، جہاں تم دنیا میں یہ فحشی کے کام جمع ہو کر کرتے ہو اور دنیا میں اجتماعی شراب نوشی اور شراب کے فنکشن مقرر کیے جاتے ہیں، پارٹی شراب کی، دعوت شراب کی، اور دعوت کے اندر شراب اکٹھے پی رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجتماع، یہ ان کا اکٹھا ہونا، یہ محفل، یہ پارٹی، یہ اجتماع، یہ شراب کی محفل، یہ کباب کی محفل، یہ رقص و سرور کی محفل، یہ شراب و کباب کی محفل، یہ شراب و شباب کی محفل، جیسے یہ یہاں دنیا میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو بلا کر محفل کرتے تھے نا، اللہ انہیں جہنم میں بھی ایسے ہی بٹھائے گا. یہ وہاں بھی اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جمعهم اللہ فی النار، اللہ انہیں جہنم میں بھی ایسے اکٹھا کرے گا. اور ان کی محفل جیسے دنیا میں رقص و سرور، انہیں وہاں بھی اکٹھا کیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا، اکٹھے کریں گے اور پھر یہ اکٹھے ہو کر جائیں گے اور وہاں پر اجتماع جیسے یہ دنیا میں کرتے تھے ایسے جہنم میں بھی انہیں بٹھایا جائے گا. اور پھر یہ کیا کریں گے، وہاں یہ دوستیاں کیا کریں گی. آج تو جگری یار ہے نا، آج یہ جگری یار ایک دوسرے پر مر رہے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا جہنم میں اللہ انہیں گٹھا کرے گا. اور کیا کہیں گے یہ، پھر فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع ہوگا ان کا جہنم میں، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں گٹھا کرے گا. اور پھر یہ کیا ہوں گے، جیسے آج کے ٹیبلوں پر، کرسیوں پر، صوفوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور جناب والا اس وقت شراب نوشی بھی ہو رہی ہے. تو کل قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا جہنم میں اللہ انہیں آمنے سامنے بٹھائے گا. جیسے آج یہ دوست یار بیٹھے نا، جگری یار اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے سامنے شراب نوشی ہو رہی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کل جہنم میں بھی اللہ انہیں آمنے سامنے بٹھائے گا.
اور کیا گفتگو یہ کریں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک اچھا کرے گا اور یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو شراب پیتے تھے بیٹھیں گے اور یہ فلاں جگہ پی رہے ہوتے تھے، فلاں جگہ ان کی محفل ہوتی تھی. جب جہنم میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلامون. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جہاں تو ایک دوسرے کو بلا کر لاتے تھے نہ تو محفلیں کرتے تھے، رقص و سرور کی شراب کی محفل ہوتی تھی، مذاق ہوتی تھی، ڈانس ہوتے تھے، رقص و سرور ہوتے تھے، باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب کل اللہ جہنم میں آمنے سامنے بچھائے گا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلامون، یہ پھر ایک دوسرے پر ملامت کریں گے، لعنت کریں گے ایک دوسرے پر. یہ شرابی دن جہنم میں بچے ہو کر بیٹھیں گے، آمنے سامنے جب رب بچھائے گا تو ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو گالی دیں گے، ایک دوسرے کو برا کہیں گے، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ اور کہیں گے فَأَنْتَ الَّذِينَ أَوْرَثَنِي هَذَا الْيَوْمَ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہیں گے کہ مجرم تو ہے، میں مجرم نہیں ہوں، مجھے تو دعوت تو نے دی تھی. دوسرا کہے گا نہیں تو مجرم ہے، تو نے مجھے بلایا تھا نا. آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے گی. ایک کہے گا تو نے کار چھپوائے تھے، دوسرا کہے گا تو نے گاڑی لے کر آیا تھا، تیسرا کہے گا تو نے پروگرام لے کر آیا تھا، اور تو نے کہا نہیں تھا میں گاڑی لے کر آتا ہوں شہر کو چلتے. اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. اور پھر رب کیا کہے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب کہے گا نہیں، تم میں سے ایک دوسرے پر ملامت مت کرو، ایک دوسرے کو مت کہو کہ میں نہیں، تو نے کہا تھا، تو بلا رہا تھا، تو لایا تھا گاڑی، تو نے بٹھایا تھا، تو نے چھپائے تھے کار، تو نے دعوت دی تھی. نہیں، اللہ فرمائے گا تم سارے کے سارے مجرم ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لوگوں پر لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شراب بنانے والا، بنوانے والا، لانے والا، لے آنے والا، جس کے لیے بنائی گئی ہو، جس کے لیے لائی گئی ہو، جو پینے والا ہے، اس سارے عمل میں ملوث ہونے والے 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا پر لعنت ہے. جسے اللہ کے نبی لعنت کر دیں اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ دوستوں کی محفل ہوگی اور یہ دوست ایک دوسرے سے اس وقت آج تو چھٹا مذاق اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اور شراب نوشی اور شباب و کباب ہو رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ملامت کریں گے. اور اللہ کہے گا نہیں، تم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں، سارے مجرم ہو. اللہ اکبر. یاد رکھیے یہ وہ دوست ہیں جن کی محفل دنیا میں بھی بری تھی اور آخرت میں بھی بری ہے. یہ وہ جگری یار ہیں جن کا اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 25ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض. اس دن جگری یار ایک دوسرے پر قربان ہونے والے، مر مچنے والے ایک دوسرے پر. ایسے یار، ایسے دوست کے میں تیرے بغیر تو مر جاؤں، تم مجھ پر جان قربان کر، میں تم پر جان قربان کروں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض. اس دن یہ جگری یار ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. یہ جگری یار دشمن ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک دوسرے پر ملامت کریں گے. میں نے کہا تو لے جانے والا تھا، میں تو سجائے گی. اس نے کہا نہیں تو نہیں، اس نے کیا تھا، اس نے نہیں، اس نے کیا تھا. ایک دوسرے پر ملامت کریں گے اور یہ ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن. یہ جگری یار دشمن ہوں گے. لیکن یاد رکھیے اس وقت ایک اور محفل بھی ہوگی، یاد رکھیے ایک اور دوستی بھی ہوگی، یاد رکھیے ایک اور معاملہ بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس آیت کے آخر میں بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. یہ تو تھی بروں کی دوستی کو اس دن دشمن کریں گے. اس دن اچھوں کی دوستی کیا کرے گی؟ اللہ فرماتا ہے اس دن متقی کی دوستی، نمازوں کی دوستی، نیکوں کی دوستی، صالحین کی دوستی، اچھے اور پاک لوگوں کی دوستی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ دوستیاں بھی سجے گی اس دن. اس دن اس دوستی کی بھی محفل ہوگی. اور کیسی محفل ہوگی؟ اس دن اس دوستی کی محفل یہ ہوگی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ فرماتا ہے الا المتقین. اس دن مجلس میں بیٹھنے والے، کسی کو درس قرآن سننے کے لیے جمع ہونے والے، کسی کا بیان سننے کے لیے جمع ہونے والے، نماز کے لیے بلانے والا، نماز کے لیے کیا دوستوں کو لے کر آنے والا،
خود نمازی ہے دوسروں کو کہتا ہے آج تو بھی نماز کے لیا، خود روزے دار دوسروں کو کہے تو بھی روزہ رکھ لے، خود زکات دینے والا دوسرے کو تو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس کا ذہن سازی کرتا ہے، ذہن بناتا ہے چل تو بھی زکات دے، خود اچھا عمل کرتا ہے اس دوست کو بتاتا ہے، لیکن وہ دوستی اس دن رائے گار نہیں جائے گی۔ اس دوستی میں تو اللہ سب کو کہے گا مجرم ہو، اس دوستی میں مجرم نہیں بلکہ اس دوستی کا اللہ فرماتا ہے کہ یہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ بلکہ متقین کی دوستی کام آئے گی، اور کیا کام آئے گی؟ اس دن یہ نیک لوگوں کی محفل سجے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کو جا رہے ہوں گے، ان نیک لوگوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یہ جہنمی اسے دیکھ کر کہے گا یاد نہیں تمہیں میں تمہاری محفل میں بیٹھا کرتا تھا، یاد نہیں میں نے تمہیں ایک گلاس پانی کا پیش کیا تھا، یاد نہیں میں نے تمہارے لیے وضو کے لیے پانی کا بندوبست کیا تھا، تمہاری محفل لگی تھی میں بھی آیا تھا، آج مجھے چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ اس کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ سے کہا مولا تو آج اسے بھی بخش دے، معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یاد رکھو یہ دوستی کام آنے والی ہے، ان المتقین کی دوستی اور علماء کی دوستی۔ آج علماء کو حقیر سمجھنے والوں، علماء کی برائی بیان کرنے والوں، یاد رکھو امام الانبیاء نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والوں، علماء کے بیان سننے والوں، علماء کے جو طریقے سلیقے کو سمجھنے والوں، علماء کی قدر کرنے والوں، جو علماء حق تمہیں کہے عمل کرنے والوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے دن عابد عبادت کرنے والا جنت میں جائے گا، زاہد زہد و تقوی والا جنت میں جائے گا، نمازی نماز کے ذریعے جنت میں، غازی جہاد کے لیے، حاجی حج کے ذریعے۔ لیکن جب ایک عالم، ایک امام، ایک عالم آئے گا جنت میں جانے کے لیے دروازے پر، تو جو فرشتے اسے روکیں گے، کہیں گے تم نہیں جا سکتے، کہے گا فرشتوں بتاؤ آج نمازی بھی چلا گیا، آج حاجی بھی چلا گیا، زاہد اور عبادت گزار بھی چلا گیا، میں مجھے کیوں روک رہے ہو، جنت میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ میرے آقا نے فرمایا فرشتے کہیں گے یاد رکھ دنیا میں تیرے پیچھے جماعت چلا کرتی تھی، دنیا میں لوگ تیرے پیچھے ہوتے تھے، آج جس طرح دنیا میں جماعت تیرے پیچھے تھی، آج تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے اور جماعت کی صورت میں جنت میں داخل ہوگا۔ نیکوں کی دوستی، اِنَّ الْمُتَّقِينَ کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی برائی سے اور ایسے عمل سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے خمر، شراب اور میسر جسے جوا کہا جاتا ہے، انصاب جسے بت پرستی کہا جاتا ہے، ادلاف جسے پانسے کہا جاتا ہے، ادلاف وہ چیزیں جو عبادت کے لیے نصب کی جاتی تھی۔ کہا بیت اللہ شریف میں یہود اور کفار پتھر رکھتے تھے، اسے ادلاف کہا جاتا ہے، وہ مختلف قسم کے پتھر رکھتے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے، نیازیں دیتے اور ان کے پاس جانور ذبح کرتے، جانوروں کا گوشت رکھتے، جانوروں کا خون ان پر مل دیتے۔ اللہ کے محبوب نے اور اللہ نے اسے بھی حرام کیا۔ ایک ہوتا ہے بت، وہ ہوتا ہے شکل و صورت والا جسے بنا کر رکھ دیا جائے، اسے صنم کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ انصاب جسے کہا جاتا ہے کہ بغیر شکل کے ایک پتھر جسے رکھ دیا جائے، اس پتھر کی بھی عبادت کرتے تھے، اسے ادلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ادلام اور پانسے ان تیروں کو کہا جاتا ہے۔ ادلام اس تیر کو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ ادلام جو ہے تیروں کو، مختلف تیروں کو اکٹھا کیا اور ان کے آگے نوک پر لکھ دیتے کچھ الفاظ، ہاں یا نہ کے الفاظ لکھ دیتے یا کوئی ایسے نشانی لگاتے جو ہاں یا نہ کی تصور کی جاتی۔ تو جب کوئی ارادہ کرتے، کوئی تجارت کا، کوئی سفر کا، کوئی شادی کا، کوئی نکاح کا، تو ان تیروں میں سے جس تیر کو نکالتے اس پر ہاں ہوتی تو وہ کام کرتے، نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کرتے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول نے اسے بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور پانسے ایک کھیل کو بھی کہا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ نرد شیر بھی فارسی کا لفظ ہے، نرد شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانسے جسے چھ جو ہے پہلو کی جو ہے نوکدار ہو یا کوئی ایسی چکور گوٹی ہو جسے نرد شیر کہا جاتا ہے، اور پانسے کہا جاتا ہے۔
اس پر جگہ لگایا جائے، شرط لگائی جائے، تو ایسے چیز کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ناجائز اور حرام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔